بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرننگ قرآن کے پیارے دوستوں، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر بہت ساری بہنوں اور بھائیوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے جس سے جادو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل لرننگ قرآن کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل لرننگ قرآن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور اس کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود بنا کر یا پھر مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ انہی سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو سستی اور کاہلی کی وجہ سے کاروبار نہیں چلتا تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کروا دی ہوگی۔ الغرض ہر پریشانی کا حل جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالی نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے جادو ہوا ہے یا نہیں اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کروا دیا گیا ہے۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈرونی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو سوتے میں دیکھنا کہ اس کو کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ جیسے کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی کچھ ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی نے آپ پر جادو کروایا ہوا ہے یا تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی سخت ہیں، ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد محسوس کرنا، بہت تھکاوٹ کا محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بہت بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا،
بہت زیادہ شک و شبہات پیدا ہونا، ازواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، کمر، سینے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد وغیرہ محسوس ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ سر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن اور اذان سے کراہت اور تنگی محسوس ہونا، دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے چہرے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس مختلف ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کسی وقت وہ شخص یا وہ میاں بیوی اسی سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں وہ بے اختیار وہی حرکت دوبارہ کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اور اگر پھولے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہو پاتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہیں مگر پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے ہی میں ڈینڈنسی کرانا پڑتی ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت بھی اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو چکا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی بعض دفعہ جادو کے ذریعے سے، میاں اور بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے سے پھوٹ پیدا کرا دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں میاں بیوی بات پہ بات لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بھوچار کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے ہی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو پاتا کہ بیماری کیا ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے میرے دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں، کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس دور کے اندر آپ کو کامل عامل اور کامل پیر کا ملنا بے انتہا مشکل ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم میں موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر میں موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے آپ نے ایک ہی دن میں سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔
پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل لرننگ قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔